تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے بنگلور سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ولیمہ کرنے کا مسنون وقت کیا ہے؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد عبداللہ صاحب کرناٹکا سے۔ دیکھیے عبداللہ صاحب، یہ ولیمہ کرنے کا جو سنت جو طریقہ ہے، اس کا جو وقت ہے، اس کے سلسلے میں علماء کے الگ الگ آرائے ہیں، یعنی کہ الگ الگ اقوال ہیں اس کے، کہ کب کرنا سنت ہے، کس وقت کی جائے، تو اس میں الگ الگ اقوال ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال کا مجموعی بات، جمہوری بات میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ ولیمے کا جو سنت وقت ہے وہ یہی ہے، نکاح کے بعد سے لے کر شب زفاف کے بعد بھی ولیمے کا وقت باقی رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولیمے کا جو وقت ہے، ولیمہ جو کرنے کا جو سنت وقت ہے، ذہن میں رکھیں، نکاح کے بعد سے لے کر زفاف کے بعد تک، یعنی جب میاں بیوی کے آپس میں رات میں خلوت سیاح ہو جائے، آپس میں ملاقات ہو جائے، تو شب زفاف کے بعد تک بھی ولیمے کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب اس درمیان میں کبھی بھی آپ ولیمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ البتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے، وہ یہی ثابت ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جائے گا، یعنی کہ ایک رات گزرنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب دوسرے دن ولیمہ کریں گے تو اس میں دو فائدے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ولیمے کی سنت ادا ہوگی، دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ وقت کی تعین بھی ہو جائے گی، یعنی دوسرے دن آپ کریں گے تو وقت کی رعایت بھی ہو جائے گی، تو دونوں باتیں پائی جائیں گی۔ ایک تو ہے کہ سنت ادا ہو گیا، اور دوسرے دن کرنے کی وجہ سے وقت کی رعایت ہو گئی، تو دونوں چیزیں یہاں پائی گئی، تو اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر آپ نکاح کرنے کے بعد فوراً ولیمہ کریں گے تو اس سے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن شب زفاف یا خلوت سیاح ہو کے بغیر آپ کریں گے تو اس سے جو ہے وقت کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ خلوت سیاح یعنی تو شب زفاف کی بات کی جائے تو اس سے سنت ادا ہوگی۔ تو یہاں تک ہوا مسئلہ۔ لیکن آج کل جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عمومی بات میں دیکھ رہا ہوں، تو اس پر بھی تھوڑا مختصر بات کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں بات رہے۔ آج کل جو عمومی بات ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہمیں دیکھنے میں یہی آ رہی ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو گیا، تو جیسے مثال کے طور پر عصر میں نکاح ہوا تو فوراً مغرب میں ولیمہ کر دیتے ہیں، اور وہاں خلوت سیاح بھی نہیں ہوتی، شب زفاف بھی نہیں ہوتا، تو اس سے سنت تو ادا ہو جائے گی، ولیمہ کا جو سنت جو ہے اس سے ادا تو ہو جائے گی، البتہ جو وقت کی جو رعایت پائی جاتی ہے وہ رعایت نہیں ہوگی، تو اس لیے اس میں ایک چیز کے چھوڑ کر دوسرے چیز کا عمل ثابت ہوگا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے، اس سے کوئی بھاگنے کا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رات گزرنے کے بعد آپ ولیمہ کر لیں، تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سعودی عرب سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایڈوانس دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کے بارے میں بندہ نے فتاوی عثمانیہ کا مطالعہ کیا، جس میں کہ ایڈوانس کی رقم کی حیثیت مال مرہونہ کی ہے، مالک مکان اور کرایہ دار دونوں پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور فتاوی عباد الرحمن اور فتاوی فریدیہ میں اس کی حیثیت قرض کو قرار دیا ہے، جبکہ فتاوی دارالعلوم زکریہ میں ان سے مختلف طور پر حکم لکھا گیا ہے کہ ایڈوانس رقم کی زکوٰۃ مالک مکان پر واجب ہے۔ ان کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے؟ جواب تفصیل سے دے، عین نوازشوئی۔ سوال کرنے والے مفتی بدر الدین صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اکثر و بیشتر اس سوال کے سلسلے میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، خاصاً رمضان کے اندر۔ مجھے بھی بہت سارے سوال بھی لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھی ایڈوانس کی جو رقم
दे रखी है तो इसमें ज़कात किस पर वाजिब होगी। तो मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। मैंने किसी से किराए पर घर ले रखा हूँ, दुकान लिया या घर लिया, तो मालिक मकान या मालिक दुकान ने मुझे ये कहा कि हज़रत आपको हम दुकान या मकान देंगे, लेकिन माहाना आपको 5-5 हज़ार किराया भी देना पड़ेगा और फिर आपको एक रकम 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जितने हैं आपको एडवांस के तौर पर पहले ही देंगे। लेकिन जिस वक्त आप अपना घर छोड़ेंगे या नहीं तो दरमियान में आप अपना घर को खाली करेंगे, यानी तो जितने दिन आपने घर के लिए अग्रीमेंट करा कर रखी है 1 साल या 1.5 साल, जितने साल आपने रखा है, इतने साल के बाद जब आप घर खाली करेंगे तो ये रकम आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसको कहते हैं एडवांस की रकम। अब जो रकम मालिक मकान के पास ये रकम जो दे रखा हूं मैं, अब इस रकम पर सवाल यही होता है कि इसकी ज़कात कौन अदा करेगा, क्या मालिक मकान अदा करेगा या किराएदार अदा करेगा। क्योंकि अक्सर वो बेशतर लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये ज़कात कौन देंगे। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि किराएदार दे देगा, बाज़ ये कहते हैं कि मालिक मकान देगा, बाज़ कहते हैं कि दोनों भी ना दे। ये तीनों बातें आती हैं। पहली बात तो है कि मालिक मकान देगा, दूसरे कहते हैं कि भाई दोनों भी ना दे, और तीसरा ये कहते हैं कि भाई किराएदार पर होंगे। ये तीनों बातें होती हैं। तो मैं इन तीनों बातों को मिसाल से मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, पहली बात ये जहन में रखे, मालिक मकान पर बाज़ तो ये कहते हैं कि मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी। मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी। कैसे वाजिब होगी? देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने एक घर जो लिया, मैं उसके बाद जाकर के 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मैंने उसको दे रखा हूँ। अगर मैंने उसको ये कहा कि भाई ये जो रकम मैं आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में दे रहा हूँ, ये एडवांस नहीं है, बल्कि जितने दिन मुझे रहना है, जितने साल मुझे रहना है, इतने साल की मैंने सारी जो कुछ भी मुझे माहाना आपको किराया देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार जितने भी पड़ेंगे या 6 हज़ार देना पड़ेगा, मैं 1 साल की इतने पैसे सारे मिलाकर के एक ही मरतबा आपको दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? एक ही मरतबा में ये सारे पैसे आपको दे रहा हूँ। तो जो इसने आप दिया है, तो ये गोया कि ये पैसे मालिक के मकान के हवाले आ गए। अब दरमियान में इसको तो किराया देने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि एक ही मरतबा इसने किराया दे रखा और एडवांस भी नहीं दे रखा है इसने। तो इसकी ज़कात किराएदार को नहीं बल्कि मालिक के मकान को देना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि ना मालिक के मकान को देना पड़ेगा, ना किराएदार को देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ना मालिक के मकान को, जैसा कि आपने मुझे खुद पूछा, फतावा उस्मानिया के अंदर लिखा है कि इसका हुक्म राइन और मुर्तहिन के हुक्म में होगा, माल मरहून के हुक्म में होगा। तो किस वक्त ये होगा, ये भी ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये है कि भाई ना मालिक के मकान ज़कात अदा करेगा, ना किराएदार अदा करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक रकम दे दिया मैंने उसको कि भाई जब मैं घर को छोड़ूं, जब मेरा वक्त ख़त्म हो, तो ये रकम मुझे वापस कर दे। अब गोया कि मैं, और उसने ये भी कहा कि हर माहाना आपको किराया भी देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार या 6-6 हज़ार, जितनी भी उस घर की वैल्यू हो मार्केट के हिसाब से, उतना मुझे हर महीना किराया भी देना पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है भाई, ले ले आप, कोई बात नहीं उसमें। अब हर महीना मैं इसको किराया भी दे रहा हूँ, और जो मैंने 1 लाख या 1.5 लाख रुपया जो मैंने उसको दे रखा है, अगर मैंने उसको अमानत के तौर पर दे रखा है, जिसको ज़मान कहते हैं, ज़मान के हुक्म में आएगा ये जो मैंने दिया है, तो इसको माल मरहून भी कहते हैं। अब ये चीज़ मालिक के मकान उन पैसों को खर्च नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? क्योंकि ज़मान माल ज़मान उसको कहते हैं अमानत के तौर पर किसी को मिले लेना। ये फ़ोन मैंने किसी से लिया, तो अमानत के तौर पर मैंने जब रख लिया हूँ, तो मैं इसको बेच नहीं सकता, मैं इसको हिफाजत से रखूँगा। जब सामने वाला जो मुझे दे रखा है, जब वो मुझे पूछेगा, फिर मैं इसको वापस कर दूंगा। तो ज़मान के हुक्म में आएगा या अमानत के हुक्म में आएगा, इसको रखना पड़ेंगे। अब इसको माल मरहून के हुक्म में ले लें। माल मरहून के हुक्म में आ गया ये, तो गया कि ना मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी, ना किराएदार पर ज़कात वाजिब होगी।
کیونکہ عربی کا کیونکہ ایک فقہ کا ایک اصول ہے، راہن اور مرتہن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، راہن مرتہن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ راہن میں ہوں، میں نے پیسہ دے رکھا، میں نے یہ چیز اس کو دیا ہے تو کہے کہ میں نے راہن ہوں، میں نے اس کے پاس رہن میں رکھا ہوں۔ مرتہن جس نے اس چیز کی حفاظت کے طور پر رکھا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ مرہون جو شے، یہ جو فون ہے اس کو مرہون کہتے ہیں، جو ہم دونوں نے اس کو رکھا ہے، تو اسے یہ بیچ کی جو چیز ہے اسے مرہون کہتے ہیں۔ خیر بہرحال ایک علمی بات ہے تو میں مثال سمجھا رہا تھا، تو بات کدھر سے کدھر کی چلے جاتی ہے، آدمی کو سمجھنے میں بڑی دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو راہن اور مرتہن پر کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر دو باتیں ضروری ہیں، بلکہ تام ہونا ضروری ہے، قبضہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تام کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ قبضہ ضروری ہے، یہ آپ چیزیں جانتے بھی ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ گیا کہ یہ فون ہے، میں نے اس کے سامنے سے کسی آدمی سے میں نے مانگا، بات سمجھ میں آ رہی؟ قبضہ تو میرے پاس ہے اس کا ہے، لیکن مالک کون؟ سامنے والا ہے مالک۔ تو گیا کہ مالک تو وہ ہے لیکن قبضہ میرے ہاتھ میں ہے، تو جب قبضہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس شے پر نہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے نہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے نہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ نہ وہ اس مال پر قبضہ کر سکتا ہے نہ اس مال پر میں قبضہ کر سکتا ہوں، دونوں کے درمیان میں مال لٹکا ہوا ہے، تو اس لیے بھی مال مرہون پر راہن اور مرتہن پر کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو جیسا کہ فتاوی عثمانیہ کے سلسلے میں آپ نے مجھے بتایا۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اہم بات، میں نے کرایہ دار جو میں ہوں، مالک مکان کو میں نے اتنی رقم دے رکھا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ اس رقم کو جو چاہے کریں، چاہے حفاظت رکھے، امانت کے طور پر رکھے، تو پھر اس پر دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر آپ قرض کے طور پر لینا چاہ رہے ہیں استعمال، کیونکہ آج عمومی طور پر یہی تو ہوتا ہے، مال لے لیتے ہیں پھر اس مال کو قرض کر لیتے ہیں۔ اب جب خرچ کر لیا تو یہ گویا کہ قرض کی حکم میں ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مال میرے پاس سے وہ پیسہ لے لیا، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے لے لیا ہے، اب وہ مال کو قرض اس نے خرچہ کر دیا ہے، کسی میں بھی لگا لیا پیسہ، تو میں کرایہ دار ہوں، تو گویا کہ میں نے اس کو قرض دے رکھا ہوں پیسہ۔ تو قرض کا جو حکم یہی ہے کہ جب مجھے وہاں سے پیسہ ملنے کی مجھے امید ہے، تو جب اس مال پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ مالک مکان نہیں بلکہ کرایہ دار کو دینا ضروری ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کرایہ دار کو دینا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام تینوں مثالیں ذہن میں رکھیے، جو آپ نے مجھے پوچھا وہی تینوں مثالیں، لیکن آخری میں کچھ حالات چل رہے ہیں اس پر بھی تھوڑا میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ تو تینوں باتیں جو آپ نے مجھے پوچھا ہے، تو تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلے سوال کے اندر جو علماء یہ کہتے ہیں کہ کرائے کی ایڈوانس کی رقم مالک مکان کو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یہ اس وقت ہے کہ اس نے قطعی رقم جو منگ کر اس نے لے رکھی ہے، درمیان میں کوئی بھی کرایہ وغیرہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی مرتبہ سارا اس نے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے جتنے بھی دن اس کو رہنا ہے وہ رقم مانگ کر لے لیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کرایہ دار نہیں بلکہ مالک مکان کو دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اسے درمیان میں کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا وہ مال تو پہلے ہی مانگ لیا ہے، وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے سال اس کو رہنا، جتنے مہینے اس کو رہنا، پہلے ہی مرتبہ وہ تو مانگ لیا، جب مانگ لیا تو اس کا پیسوں کا مالک بھی وہی ہو گیا اور قبضہ بھی وہی ہو گیا اس کا۔ تو اس وقت کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ مالک مکان دے گا۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مالک مکان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو پہلی مثال کے اندر ان علماء کا قول یہ ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مال مرہون کے حکم میں ہوگا، ضمان کے حکم میں ہوگا، تو اس میں نہ اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے نہ اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، تو ان علماء کی مثال تو یہی ہے کہ بھئی جیسا کہ فتاوی عثمانیہ کے اندر آپ نے مجھے پوچھا، کہ ان کے اندر یہی ہے کہ نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جو چیز امانت رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کو نہ مالک مکان اس پر قبضہ ہے نہ کرایہ دار کا اس میں قبضہ تو مالک مکان کا ہو گیا، لیکن
اس مال کا مالک تو نہ مالک مکان ہوگا اور نہ کرایہ دار کے پاس وہ قبضہ ہوگا، تو دونوں کے درمیان میں وہ مال لٹکا ہوا ہے، تو اس لیے دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہ کرایہ دار پر زکوٰۃ واجب ہے نہ مالک مکان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کا یہ قول یہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات میں یہاں زائد کہنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، اگر جو زمان کے طور پر وہ مال میں نے جو مالک مکان کے پاس رکھے ہیں، اگر وہ پیسے میری اجازت کے بغیر بھی، بات ذہن میں رکھے، میری اجازت کے بغیر بھی اگر ان پیسوں کو مالک مکان نے خرچ کر دیا تو وہ گیا کہ قرض کے حکم میں ہو جاتا، حکم بدل گیا وہاں۔ جو یہ چیز مجھے آپ نے جو امانت کے طور پر رکھی تھی، اگر میں نے اس کو اٹھا کر بیچ دیا یا استعمال کر لیا، کسی کو دے دیا، استعمال کر لیا الگ بات، لیکن میں نے اس کو اپنے استعمال میں، فون کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں رقم کی بات کر رہا ہوں، اگر میں نے اس رقم کو خرچ کر لیا تو گویا کہ قرض کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جب قرض کے حکم میں ہو گیا تو پھر اس کا مسئلہ الگ، جیسا کہ تیسری مثال میں بات آ رہی، تیسری مثال میں یہی ہے، جب اس نے پیسوں کو خرچ کر لیا تو گویا کہ قرض کے حکم میں ہو گیا۔ اب قرض کے حکم میں ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کرایہ دار دے گا۔ جیسے اس مال پر سال گزر جائے تو کرایہ دار کو ادا کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب یہ آپ کو ساری بات تفصیل سے معلوم ہو گئی، لیکن یہ ایک بات میں آپ کو حالت حاضرہ پر جو آج کل کرایہ داروں کا جو مزاج جو مالک مکان کا ہے، یہ تیسری مثال جو آخری میں نے پیش کیا، یہی چیز پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی کرایہ دار ہو، مالک مکان کو کوئی بھی ایک قطیر رقم، کوئی بھی ایڈوانس کے طور پر رقم دے دیتے ہیں تو وہ حفاظت سے تو نہیں رکھتے، وہ ان پیسوں کو خرچ ہی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ان پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں، وہ کہ وہ قرض کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور کرایہ دار کو یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے، میں نے جو ایڈوانس کی رقم جو دے رکھی ہے اس کو، یہ گویا کہ قرض کی ہی میں طور پر دے رکھا ہوں۔ جب کرایہ دار کو یہ چیز معلوم ہے کہ میں نے اس وقت قرض کے طور پر 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر میں نے قرض کے طور پر اس کو دے رکھا ہے، تو گویا اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کرایہ دار دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج کل جتنے بھی اس طرح کے کرایہ دار گھر لے رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آج کل عمومی طور پر کوئی بھی آدمی ان پیسوں کی حفاظت نہیں کرتا، لیکن آپ کو اس بات کی امید ہے کہ بھئی جو پیسے میں نے دے رکھا ہے یہ ان پیسوں کو لے جاتا ہے، تجربے میں رد دیتا ہے، امانت کے طور پر رد دیتا ہے، ان پیسوں کو نہیں چھیتا، تو وہ اس کی زکوٰۃ کسی پر بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن عمومی طور پر یہ کہ ان پیسوں کو لے لیتے ہیں، بزنس میں ڈال دیے، کسی اور پر ڈال دیے، کسی خرچ کر دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ قرض ہی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جب قرض کے حکم میں ہو گیا تو زکوٰۃ کون دے گا؟ کون بھی دے گا؟ وہی دے گا کہ کرایہ دار ہی دے گا زکوٰۃ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے موجودہ حالات کے اندر جتنے بھی ہیں، اگر وہ رقم سال گزر گئی اس رقم پر تو اس کی زکوٰۃ کرایہ دار کو دیں گے، اور وہ رقم گویا کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر وہ رقم ہے تو کرایہ دار ہی کو دینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب تفصیلی جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی اس کے دلائل ہیں اور جو کچھ بھی اس کے نکات ہیں، جو کچھ بھی ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں دلائل کو بھی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے سعودی عرب سے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میری کزن تایا کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، 30 نومبر کو وہ ایک کرسچن امریکن شخص سے شادی کر رہی ہے، اور شادی کے پروگرام کا کارڈ پورے خاندان کو بھیجا ہے۔ میں نے جب اس عمل کی سخت مزاحمت کی تو جواب یہ ملا کہ اہل کتاب مرد سے شادی کی ممانعت نہیں آئی، اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن جو اس عمل کو کر رہی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جو مسلمان رشتہ دار رشتہ نبھانے کے خاطر یا اس عمل کو جائز سمجھ کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ سوال کرنے والے ابو سعیدہ سعودی عرب سے۔ جی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بھی اس سوال کو پڑھنے کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ایک اصول ہی بتا دیا کہ مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم جو مشرک ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسلمان مرد کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طرح دونوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بھی اس طرح نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اصلی بات یہی معلوم ہے۔ تو مسلمان مرد کے مسلمان عورت کے لیے کسی بھی، چاہے وہ عیسائی لڑکا ہو یا غیر مسلم لڑکا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک اصولی بات جب ہمیں معلوم ہو گئی تو اس لڑکی کو اور عیسائی لڑکی مرد سے جو شادی کر رہی ہے، اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے گھر والوں کو شریعت کا حکم بتائے کہ بھی اس طرح نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ان لوگوں کو شریعت کا حکم معلوم ہو گیا کہ بھئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا حرام ہے، تو پھر ان کو اس سے باز آ جانا ضروری ہے، اس عمل سے باز آنا ضروری ہے۔ چاہے لڑکی ہو، لڑکی کے رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی اس کے خاندان کی جو بھی اس میں رشتہ نبھانے کے لیے جو بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، ان سب کو اس عمل سے باز آنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب اس عمل کو ان کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں، یا لڑکی اس عیسائی لڑکے سے نکاح کر رہی ہے، یا جو لوگ اس میں اپنی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے شرکت کر رہے ہیں، تو ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر اگر وہ شرکت کریں گے گنہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اس طرح کرنا۔ بات معلوم ہو گئی؟ اب بہت اہم بات میں یہاں کہہ رہا ہوں، اور ایک بات میں بہت اہم کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ اور جو لڑکی یا لڑکی کے والدین یا رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو، رشتہ نبھانے کے لیے اس حرام عمل کو حلال سمجھ کر نبھا رہے ہیں، یعنی چلو حرام تو ہے، میں کوئی حرام نہیں سمجھتے، اس کو حلال سمجھ کر حلال کریں گے، سمجھ کر کر رہے ہیں، چلو کریں گے۔ اگر حلال سمجھ کر یہ عمل یہ کر رہے ہیں، جو جتنے بھی لوگ، لڑکی بھی اسلام سے نکل جائے گی، اور جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں اسلام سے نکل جائیں گے، اور جو بھی اس میں رشتہ نبھانے کے لیے شرکت کریں گے، یہ سب کے سب لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور پھر ان سب لوگوں کو تجدید ایمان کرنا ضروری ہے، نئی طریقے سے اسلام لائیں گے، اور پھر اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ اثر نو نکاح کریں گے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان کو مسئلہ سمجھائیں، بھی نہیں مان رہے تو پھر اگر حلال سمجھ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسلام سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر ان کا نکاح بھی، شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ان کا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک کی بات میری ہو گئی جو آپ نے جو مسئلہ پوچھا۔ اب دوسری بات، میں بہت اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ غیر مسلموں سے نکاح کرنے کا جو مزاج جو چل پڑا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان لڑکیوں کے تربیتی مزاج سیدھا نہیں ہو رہا ہے، والدین ان کی نگرانی نہیں کرتے، لڑکوں کی بھی نگرانی نہیں کرتے، وہ اس طرح کی حرکتوں میں ڈوبے ہوئے۔ کئی مسلمان لڑکیاں ہمارے اس طرح چیزوں میں جا رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان میں نے چند دن پہلے میں نے سنا، حضرت کا سال کے قریب بھی میں سنا بھی، حضرت نے فرمایا کہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ لڑکیاں، ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ تو یہ بڑا افسوس مندی کی بات ہے بھائی، یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہم لڑکیوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور ان کے اسکولوں کے اندر بھی ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں ان کا لڑکا اور لڑکیوں کا وہاں میل ملاپ نہ ہوتا ہو۔ دینی پہلے ایمان کو بچانا ہم سیکھے، بعد میں دنیاوی تعلیم ہے۔ ہم دنیا کو لیے اپنے دین کو بیچ نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اس لیے ہمارے بچیاں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، پہلی بات ماں باپ کی غلط حرکتوں سے ہوئے، جیسا کہ آپ نے مجھے خود سوال کیا کہ اس عمل سے والدین خود اس سے راضی ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ تو غریب، یہ تو یورپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس طرح کی غلط حرکتیں جو مغربی ممالک کے جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ حالانکہ مغربی ممالک ایسے ہیں جہاں برائی زیادہ ہو رہی، ہمارے مسلمان بھی یہ سب چیزوں میں ڈوبے ہوئے۔ ایک فیشن کے طور پر ایک چیزیں کر رہے ہیں آج ہمارے مسلمان، کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بڑا فیشن سمجھ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمارے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے، یہ سب چیزیں نہ کریں، حرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح لڑکی کرتی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے بھئی، اللہ کا اس لیے کہا کہ بھئی جس آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی ایسے حرکتیں نہیں کرتا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے ضرور اللہ سے ہم ڈرے، اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور غیر مسلموں سے کسی بھی طریقے کا تعلق نہ رکھے، چاہے واٹس ایپ ہو، کسی بھی طریقے ہو۔ میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا میں نے بیان خود سنا، حضرت نے خود یہ بات بتائی
کہ کئی غیر مسلموں کو اس بات کی ٹریننگ دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ. اور یہاں تک میں نے سوشل میڈیا میں خود دیکھا کہ کئی غیر مسلموں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان لڑکیوں کو نکاح کرو گے, ان کو تم اپنے دھرم پرون کرو گے, یعنی ان کو اسلام سے نکال کر غیر مسلم بناؤ گے, تو ہم تمہیں اتنے آپشن دیں گے کہ اتنے لاکھ روپے دیں گے, تمہیں گھر دیں گے, اس طرح کی یہ سب چیزیں دے رہے. اور بالآخر اس کے نتائج بہت سخت سے سخت ہیں. جتنے بھی لڑکیاں ہمارے مسلمان اس طرح کے کرتے ہیں 99%, 1% تو ایسے ہیں جن کو مل کر ہیں, لیکن 99% زیادہ تر یہی چیزیں آ رہی ہیں. 1% جو ہے ان کا تو دنیا کے اندر حال تو ایسے ہی ہوگا, دنیا آخرت دونوں کی بربادی ہے. یہ 99% جو اس طرح کے حالات جو ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے کی ہیں, 99% ایسے ہیں کہ ان کو یوز کر کے چھوڑا گیا ہے. اور آج کل جو RSS کے لوگ جو ہمارے مسلمان کہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ چیز میں نے خود میں نے پڑھی, یہ چیزیں ان کے اصول پڑھے کہ مسلمان لڑکیوں کو تم استعمال کرو, پھر ان کے پیٹوں میں ہندوؤں کا بچہ رکھو, پھر ان کو پھینک دو. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب چیزیں. تو پہلی چیز اس کو روکنے کی کوشش کرے. پہلی بات, محلے کے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں, سرپنچ ہیں یا کوئی بھی ہیں, تو وہ ان سب چیزوں کی فکر کرے. اپنے محلے کے اندر مسلمانوں کے اسکولوں کو کھولے, اپنے محلے کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرے, ان کی دین و اعمال کی فکر کرے. یہ سب چیزیں ختم ہوگی. اپنے بچوں کو اسلامی تربیت پر ہم لائے. اگر کوئی ہماری بچی اس طرح کی غلط حرکت کر دی تو پھر ہم اسے سمجھائے, پھر جلد سے جلد. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر سب چیزیں آ رہی ہیں کہ نکاح کا رواج جو دیر پا رکھنا, 20 سال 25 سال کے بعد لڑکیوں کا نکاح کرنا, یہ سب چیزیں یہی تو نحوست ہے. جلد سے جلد نکاح کرنے کی فکر کریں. یہ نہ سوچے کہ ہم زیادہ اس کو پڑھائیں گے, یہ کریں گے. بھئی نکاح کے بعد آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پڑھائے, کوئی بات نہیں. ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو خواہشات میں انسان نہیں پڑتا. انسان کی جب ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ خواہشات میں ڈوب جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح جلدی کرنے کی کوشش کریں. یہ سب حالات نہیں آئیں گے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئی اگر اس طرح کی باتیں کہیں ہو رہی ہیں تو ہم سوشل ان کا بیکاٹ کریں, اور ان سے رشتہ داروں سے اگر کوئی رشتہ دار اس طرح کر لے تو ان رشتہ داروں سے ملنا جلنا ختم کر دیں. آپ ان سے کہیں کہ بھی آپ نے یہ عمل جو کیا وہ غلط کیا, ہم آپ سے تعلقات توڑتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے, جو آدمی اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس عزت دیتے. جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا. کچھ وقت کے لیے ناراضی بھی ہو جائے, لیکن ہمیشہ کے لیے پھر بعد میں وہی چلتے رہتے, لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے. تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ جو اللہ ہم سے خوش ہو, مخلوق بھاڑ میں جائے ہم سے ناراض ہو جائے, کوئی فکر نہیں, اللہ ہم سے راضی ہو. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلی بات تو یہی کہ بھئی اپنے بچوں کی تربیت کرے, اس طرح کی نگرانی کریں. اگر کہیں اس طرح کی حالات اس طرح کے ہو جائیں تو مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پر جلد فکر کرے, جلد ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس کے غلط نتائج بہت زیادہ آئیں گے. تو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اللہ اس بچی کو بھی صحیح توفیق دے, اور جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کراچی سے سوال کیے ہیں. کراچی مطلب پڑوس ملک ہے ہمارے ہندوستان کے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, تدفین کے بعد 4 لکڑیوں پر چاروں قل پڑھ کر قبر کے چاروں طرف گاڑنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں. جواب تفصیل سے دیں, عین نوازش ہوئی. جی بھائی, یہ تو ہمارے پڑوس ملک جو پاکستان ہے, وہاں تو صبح میں ایک بدعت, شام کو ایک بدعت, تو وہاں تو ایک دم لائن لگی ہوئی رہتی ہے. تو بہرحال میں شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں. بعد میں کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو قبروں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں قواتے ہیں میں بتاتا ہوں. مسئلہ ذہن میں رکھیے. آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک رواج ہے, ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک رواج, میں نے خود دیکھا, یہ قبر کے پاس میں خود کھڑ کر بھی دیکھا میں نے, کہ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد تو 4 لکڑیاں اس میں لیتے ہیں. چاروں لکڑیوں پر 4 قل, سورہ کافرون, سورہ اخلاص اور فلق اور ناس, چاروں لکڑیوں پر ایک ایک قل پڑھا جاتا ہے. اور یہ چاروں لکڑیاں جو ہے مردے کے چاروں کناروں میں لگا دیتے ہیں, اوپر بھی لگاتے ہیں, یعنی تو نیچے قبر میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک اس طرح کا ایک رواج ہے, ایک رسم ہے یہ. حالانکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے, نہ صحابہ کے کسی بھی عمل سے یہ چیز ثابت ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں, ان سب چیزوں کو ختم کریں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ چیزیں بدعت اور رسومات بھی ہیں یہ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ بھئی جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ نئی بات مردود یعنی ناقابل قبول ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ناقابل قبول ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، رسومات ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں جہاں بنگلور میں رہتا ہوں میں خود دیکھا بھی ہوں، قبر میں رکھنے کے بعد مردے کو تو جو تدفین کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ بنڈے لاؤ، پتھر وغیرہ کچھ لاتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں اور ان پر کچھ چار خل پڑھ کے وہ اس ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، کس میں ڈال دیتے ہیں، وہ لے کر مردے کے دائیں بائیں پاؤں کے بس اس طرح رکھ دیتا ہے. اور اس طرح کا عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس طرح رکھنے سے قبر میں عذاب کم ہوتا ہو. یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے. اور لکڑیاں جو گاڑی جاتی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح گاڑ دینے سے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. بات ذہن میں رکھیے، قبر میں اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر مردے کو رکھنے کے بعد ان کے جو شیخ صاحب جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو شجرہ لکھ کر دے دیتے ہیں، یعنی تو کچھ وصیت لکھ کر دیتے ہیں. بعض میں نے ایک وصیت میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا یہ فلاں میرا مرید ہے، قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور اس کو حشر میں بھی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، سیدھا اس کو جنت میں ڈال دے. میں تعجب ہو گیا یہ کون سا سرٹیفکیٹ آج ملنا شروع ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بنگلور کے شہر میں میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں سرٹیفکیٹیں بک رہی ہیں، 100 روپے 200 روپے میں لے لو، جو آدمی لے لے گا اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. اتنا سستا سودا نہیں ہے بھی قبر کی حالات. بات سمجھ میں آ رہی؟ قبر اتنی سستی سودی نہیں ہے. اگر حضرات صحابہ کو یہ چیز معلوم ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی رونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دو دعا مانگا کرتے تھے. وہی کہتے تھے کہ اللہ مجھے سکرات کی عذاب سے حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف سے حفاظت فرما. اللہ قبر کی اللہ کے رسول کو نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن پھر بھی امت کو ترغیب دی جا رہی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے اللہم بارک لنا فی بعد الموت، اللہم بارک لنا، اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہ میری موت کی سختی کو آسان فرما. یہ سب چیزیں اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، قبر کے عذاب سے مانگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اعمال سے قبر کے عذابات حل ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی نہیں کہ آپ اس میں ایک بات میں نے دیکھا بھی کچھ لوگوں نے قرآن یاد ذہن میں رکھ کے آپ اگر قرآن بھی اگر قبر میں رکھ دیں گے تو اگر گنہگار آدمی ہوگا تو اس کو عذاب ملے گا ہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس طرح کی شجرے رکھنے سے، قرآن رکھنے سے، اس طرح کی چیزیں رکھنے سے ایک چیز تو اس میں بے حرمتی یہ ہوگی کہ آدمی قبر میں رکھ دینے کے بعد جسم اس کا پھٹ جاتا ہے، پھول کر وہ پھٹ جائے گا. اب جسم سے اس کی گندگی نکلے گی، اب وہ جو اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس گندگی کے اندر داخل ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں. اور یہ جو کچھ بھی قل پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی بدعتیں ہیں یہ سب چیزوں کو ختم کریں. اور قبر پر پھولیں ڈالنا، اگربتی لگانا، یہ لگانا وہ لگانا، یہ جو کچھ بھی بلا بدتر جو کچھ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے یہ سب غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ اس طرح ہے کہ بھئی آدمی کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کے سامنے آ جائے گی، قرآن کی تلاوتیں اس کے سامنے آئیں گی، جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ساری چیزیں یہ اس میں قبر میں آئے گی. یہ جو کچھ بھی تم ڈھیلے وغیرہ جو کچھ بھی لکڑیاں ڈال دیتے ہو یہ چیزیں کوئی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اگر یہ سب چیزیں ساتھ آنے والی ہوتی تو پھر حضرات صحابہ بھی کے اندر عمل سے، اللہ کے رسول کے عمل سے چیز ثابت ہوتی کہ اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اپنا جبہ اپنا کرتا مبارک نکال کر کے اس نے قبر میں رکھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے لوگ استنباط یہ کر دیں گے دیکھیں اللہ کے رسول نے برکتاً رکھا ہے اب اس سے عذاب ہلکا ہوگا. دیکھیں اگر ہلکا بھی ہو یہ اللہ کے رسول کے خصوصیت میں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عام امتی کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی
فرمایا کہ بھئی اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرنے والے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسان کے اعمال قبر میں کام آئیں گی. یہ سب ساری چیزیں جو لکڑیاں اور یہ ڈھیلے وغیرہ جو کچھ بھی رکھے جاتے یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں. قبر پر پھولے ڈالنا اور 3 دن کے بعد زیارت کے نام پر یہ سب چیزیں کرنا یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز حرام ہیں. ان سب چیزوں کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح علم نصیب فرمائے اور صحیح لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں تقلید نصیب فرمائے. صحیح اخلاق علماء کی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے معیت ان کا ہمیں ہمارا ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرمائے. آمین ثم آمین. گجرات سے سوال کیے. سوال یہ کہ مفتی صاحب ووٹ کی خرید و فروخت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے مفتی عبداللہ صاحب گجرات سے. دیکھیے مفتی صاحب یہ ایک بہت اہم مسئلہ آپ نے مجھے پوچھا ہے اور ایک بہت عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. تو میں پہلے طور پر ووٹ کی خرید و فروخت کی شرعاً کیا حکم ہے اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں اور ووٹ کو بیچنے کے بعد اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوگا یا نہیں ہے تو میں آخری میں بتاؤں گا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے ووٹ کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ شہادت شفاعت اور وکالت کی سی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ووٹ کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ شہادت شفاعت اور وکالت کی حیثیت ہے. یعنی کہ آدمی ووٹ ڈالنے کے بعد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں وہ آدمی نیک ہے یہ آدمی اچھا آدمی ہے اس بات کی شہادت گواہی دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری بات آدمی یہ ہے کہ اپنا وکیل بنا رہا اپنا وکیل بنا رہا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے میں اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ یہ قوم و ملت کی خدمت کر سکتا ہے. اپنا وکیل بنا رہا ہے. جیسا کہ نکاح کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ لڑکی اپنا وکیل بناتی ہے کہ اپنا پورا اختیار اس کو دے دیتی ہے اور کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اپنا کسی ایک آدمی کو وکیل رکھتے ہیں تو پھر اس سے کیس لڑایا جاتا ہے. تو اسی طرح ووٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ نیک ہے اور میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں. تو ووٹ کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ ابھی ووٹ کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے شہادت شفاعت اور وکالت. جب یہ تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے ووٹ جو ہے مال متقوم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اصولی بات بتا رہا ہوں پہلے. تو ووٹ جو ہے مال متقوم نہیں ہے یعنی ایسا مال نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو. جبکہ شریعت کے اندر ایک بات اصولی یہی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی معاملات کرتا ہو خرید و فروخت کرتا ہو بات سمجھ میں آ رہی جب بھی آدمی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ مال متقوم ہوتا ہے یعنی اس مال سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہو. یعنی میں ایک فون خریدا جب میں فون خریدا ہوں تو یہ مال متقوم ہے. تو اس فون کو لینے کے بعد خرید و فروخت جو ہماری ہوئی ہے تو اس فون سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں تو یہ فائدہ اٹھانا اس مال سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو شریعت کے اندر یہی ہے جب بھی کوئی معاملہ کیا جائے تو وہ مال متقوم ہونا ضروری ہے. تو ووٹ جو ہے کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز نہیں ہے. آپ صرف اپنے رائے کو پیش کر سکتے ہیں اپنا نائب مقرر کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ووٹ کوئی بیچنے والی چیز نہیں. تو اس لیے جو بھی آدمی جو بھی لوگ اس طرح ووٹ کو بیچتے ہیں اس طرح کرنا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور یہ رشوت کے حکم میں ہے کہ ہم تمہاری گواہی دیں گے ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دو ہمیں تمہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا تھا کسی پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا. اب میں جب پکڑ لیا مجھے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ بے وصولی کیے ہیلمٹ نہیں پہنے سب کچھ نہیں پہنے تو آپ کے لیے اب ضروری ہے کہ آپ چالان کاٹیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ چالان کتنا لکھا ہے کہ بھائی 100 روپئے جو آدمی ہیلمٹ نہ پہنے. تو اگر میں نے اس سے کہا کہ بھائی کام کرے اب 100 روپئے نہ لے 50 روپئے لے کر مجھے چھوڑ دے تو کہا کہ میں نے اس کو رشوت دے کر میں نے چھڑایا ہوں. تو اس طرح رشوت لینا دینا دونوں چیز حرام ہے. تو ووٹ کا حکم بھی یہی ہے کہ رشوت کے حکم میں ہے یہ تو اس طرح کرنا گناہ کبیرہ ہے حرام ہے. اب بھی ایک تو بات یہ ہو کہ ووٹ کو بیچنا ناجائز ہے. ایک تو بات ہے اب ووٹ بیچ کر اگر ہم کسی آدمی سے پیسے لے کر ووٹ ڈال دیے اب ووٹ ڈالنے کے بعد اگر وہ جیت گیا
تو اس سے پوری قوم کی بربادی کے فیصلے ہوں گے. اب وہ گندا آدمی تھا, اب اس نے پیسے دے کر جتایا ہے, اب وہ جیت گیا تو پھر ساری قوم پر اس نے ظلم شروع کر دی. اب وہ جتنا بھی ظلم ہوگا اور جتنے بھی لوگ اس کے اوپر گواہی دیے سب اس میں گنہگار شامل ہوں گے, سب گنہگار ہوں گے. جتنے بھی لوگوں نے اس کی گواہی دی سب اس میں اس کے گناہ کے اندر شامل ہوں گے. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کے سلسلے میں میں ہمارے مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں, اس طرح کی چیزیں نہ کریں. ہمارے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت دینے والا, رشوت لینے والا, رشوت لینا حرام ہے. سمجھنے بات, رشوت دینا بھی حرام, رشوت لینا بھی حرام ہے. سمجھنے بات, وہ الگ مجبوری کی بات ہے کہ اگر جان نہیں چھوٹ رہی تو رشوت دے کر نکل گئے, وہ الگ قصہ الگ ہے. لیکن عمومی طور پر بات یہی ہے کہ اپنے کام کو چلانے کے لیے رشوت دینا اور رشوت لینا بھی حرام ہے. تو پہلی بات ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ رشوت لے کر ووٹ ڈالنا, آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ پارٹیاں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی پیسہ دے دو ہمیں ووٹ ڈالو. اب کئی مسلمان ایسے 2-2 ہزار روپے 3-3 ہزار روپے لوگوں سے پیسہ لیے, ووٹ جیت گئے. اب وہ جو ووٹ جیت گیا ساری قوم کے اوپر ظلم شروع ہو گیا. بتاؤ اس کا فائدہ کسے ملا؟ فائدہ تو ووٹ بیچنے والے کو, پیسہ لینے والے کو فائدہ کچھ نہیں ملا. فائدہ تو مل گیا ابھی, چلو کچھ دن کے لیے لے لیے, فائدہ اٹھا لیے, لیکن پوری قوم پر اس پر ظلم شروع کر دیا. تو اس طرح اس لیے ووٹ بیچنے والی چیز نہیں, تو رشوت کے حکم میں آئے گا. اگر کوئی آدمی اس طرح لے لیا ہے, اگر کوئی آدمی اس طرح لیا ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کو پیسہ واپس کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی طریقے سے اس کو پیسہ واپس کرے, نہیں دیں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے.